تمام دنوں پر بقیہ 6 دنوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور رات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر کو تمام راتوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور دنوں کے اعتبار سے 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ، یہ 10 دنوں کو بقیہ تمام پورے سال کے دنوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو چیزوں میں بڑائی نہیں ہے، چیزوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کے اندر بڑائی جو آتی ہے، فضیلت جو آتی ہے، عظمت جو آتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رکھنے سے آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو وہ چیز بڑی ہو جاتی ہے، ورنہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں ایسے اعمال رکھے ہیں جو اعمال یہ بتلا رہے ہیں کہ اعمال میں بھی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، اصل چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اعمال رکھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کے متعلق ایک خاص عمل بتلایا، اور اس عمل کی تاکید فرمائی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیک اعمال جتنے محبوب ان 10 دنوں میں ہوتے ہیں، اتنے محبوب کسی اور دن میں نہیں ہوتے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی تحمید، تکبیر اور تحلیل بیان کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، تاکہ دلوں میں یہ بات نہ آوے کہ چیز بڑی ہے، دن بڑا ہے، رات بڑی ہے، فلاں چیز بڑی ہے، فلاں اعمال بڑے ہیں۔ کوئی چیز بڑی نہیں ہے، بڑی جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ ان چیزوں کے اندر جو بڑائی آئی ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آئی ہے۔ اسی طریقے سے حج کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اعمال رکھے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتے، کہ لاکھوں کا مجمع ایک پتھر کو کنکری مار رہا ہے، لاکھوں کا مجمع۔ دیکھنے والے تو یہ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہے، یہ پاگل پن ہے، یہ دیوانگی ہے کہ لاکھوں کا مجمع کنکریوں کو لے کر ایک پتھر کو مار رہا ہے، آخر اس سے کیا فائدہ؟ لیکن بات وہی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بڑائی بتلانا چاہتے ہیں کہ چاہے تمہیں سمجھ میں آوے یا نہ آوے، تمہاری عقل میں یہ بات آوے نہ آوے، ہم بڑے ہیں، ہماری بات مانو۔ اسی طریقے سے ایک اور عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں رکھی ہے، وہ قربانی کی عبادت ہے۔ قربانی کی عبادت بھی ایسی ہے کہ اس کی حکمتیں، اس کی مصلحتیں یہ انسانوں کے عقل میں نہیں تلتی۔ اس لیے پڑھے لکھے لوگ بعض مرتبہ اعتراض کر دیتے ہیں
کہ خون بہانے سے کیا فائدہ؟ اس طریقے سے جانوروں کی جانیں لینے سے کیا فائدہ؟ لاکھوں اور کروڑوں روپیوں کا خون نلیوں میں بہا دینے سے کیا فائدہ؟ یہ کروڑوں روپوں کو بجائے خون بہانے کے اگر غریبوں میں تقسیم کر دیا جاوے، غریبوں کی امداد کر دی جاوے، تو یہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ لوگوں کو قربانی کی عبادت سمجھ میں نہیں آتی۔ لوگوں کی عقل میں نہیں آتی کہ قربانی کی عبادت یہ کیسے عبادت؟ کسی کی جان لینا ہی کوئی عبادت تھوڑی ہے۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جب آ جاتا ہے تو آدمی کو عقل کے ترازو میں اللہ کے حکم کو تولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، چاہے مجھے سمجھ میں آوے یا نہ آوے، چاہے میری عقل میں یہ بات تلے یا نہ تلے، اللہ کا حکم سمجھ کر مجھے قربانی کرنی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو چیز عقل کے مطابق ہے تو ضروری نہیں ہے کہ عقل میں آ جاوے۔ عقل کے مطابق تو ہے، اس میں حکمتیں بھی ہے، اس میں مصلحتیں بھی ہے، لیکن عقل اس کو تسلیم کر لے یہ ضروری نہیں ہے۔ بہت ساری مثالیں ہم دے سکتے ہیں۔ آج سے 500 برس پہلے اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ ایک ایسا لوہے کا طیارہ ہوگا کہ جو آپ کو انڈیا سے سعودی صرف 4 گھنٹے میں پہنچا دے گا، انڈیا سے سعودی صرف 4 گھنٹے میں آپ کو پہنچائے گا، اور وہ بھی ہوا میں، تو اس کی عقل تسلیم کرے گی؟ وہ کہنے والے کو بیوقوف کہے گا کہ تم کسی بیوقوف جیسی باتیں کرتے ہو، تمہارا دماغ صحیح نہیں ہے۔ کہ جس سفر کے اندر مہینوں لگ جاتے ہیں، اس سفر کو آپ کہہ رہے ہو کہ 4 طلاق میں، یہ عقل تسلیم نہیں کرتی، لیکن عقل کے مطابق ہے، تبھی تو اس کا وجود ہوا۔ اسی طریقے سے اور بھی مثال دے سکتے ہیں۔ 500 سال پہلے والوں کو اگر یوں کہا جاوے کہ بھئی ایک ایسا چھوٹا سا سادھن نکلے گا کہ جس کے ذریعے اگر آپ چاہو گے امریکہ، افریقہ، لندن، کینیڈا، جہاں چاہو گے آپ ایک 5 سیکنڈ میں 10 سیکنڈ میں وہاں والوں سے بات کر سکو گے۔ تو یہ بات سن کر وہ بھڑک جائے گا کہ آپ کو صبح سے کوئی ملا ہی نہیں ہے، یہاں کئی دن لگ جاتے ہیں، زمانہ لگ جاتا ہے، جب ہمارا خط وہ پہنچتا ہے، وہ پڑھتا ہے، پھر جواب دیتا ہے اور ہمارے پاس واپس آتا ہے، اس میں کئی دن گزر جاتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہو کہ 5 سیکنڈ کے اندر آدمی فوراً بات کر لے۔ ارے اس سے آگے کی بات سنو، صرف بات نہیں کر لے وے، بلکہ یہاں پر انڈیا میں سورت میں بیٹھے بیٹھے اگر آدمی یہ چاہے کہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے آدمی کو مجھے دیکھنا ہے، تو ایک 5 سیکنڈ میں 4 سیکنڈ کے اندر جو ہے
ان کو میں دیکھنا چاہوں تو دیکھ سکتا ہوں، تو 500 سال پہلے والا آدمی کسی حال میں یہ بات تسلیم نہیں کر سکتا کہ یہاں بیٹھے بیٹھے جو آدمی لندن میں ہے، امریکہ میں ہے، اس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ ایسا تو کیا ہے؟ اس کو بات سمجھ میں، اس کی عقل اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے کسی حال میں تیار نہیں، حالانکہ یہ بات عقل کے مطابق ہے، تبھی تو اس کا وجود ہوا۔ تو خلاصہ یہ نکل رہا ہے کہ جو چیز عقل کے مطابق ہے تو ضروری نہیں کہ عقل اس کو تسلیم کر لے۔ یہی حال قربانی کا ہے کہ قربانی یہ بھی عقل کے مطابق ہے، اس میں حکمتیں ہیں، اس میں مصلحتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم بغیر مصلحت کے، بغیر حکمت کے نہیں ہوتا۔ عقل کے خلاف اللہ کا کوئی حکم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بے وقوفانہ حکم کبھی نہیں کرتے۔ ایک عام آدمی، سمجھدار آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل اور شعور کی نعمت سے نوازا ہے، تو وہ کبھی بے وقوفانہ حکم نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہے، جو تمام جہانوں کے پالنہار ہے، مالک ہے، بادشاہ ہے، تو کیا وہ اللہ ایک نامناسب حکم کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم میں مصلحتیں ہیں، حکمتیں ہیں، اور سارے حکم اللہ تعالیٰ کے عقل کے مطابق ہے۔ کوئی بھی اللہ کا حکم عقل کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ بعض حکم تو ہم کو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن بعض حکم ایسے ہیں جس کو ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی، چونکہ ہماری عقل ناقص ہے، لیمیٹڈ ہے، وہ اس کی حکمت تک پہنچ نہیں سکتی۔ تو قربانی کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی حکمتیں رکھی ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ ایک عام آدمی جو بہت دیندار بھی نہیں، جو نمازوں کا اتنا پابند بھی نہیں، لیکن جب ان کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ قربانی کے موقع پر 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے کے جانور لے کر اللہ کی راہ میں ذبح کرتے ہیں۔ اب اگر ان کو یہ کہا جاوے کہ بھائی آپ 5 لاکھ کی قربانی کرتے ہو اور نالی کے اندر خون بہاتے ہو، 5 لاکھ کے آپ بکرے نہ خریدو، آپ ایک کام کرو، یہ 5 لاکھ روپے ہم کو دے دو، ہم غریبوں کی امداد میں اس کو لگائیں گے۔ ہم ان 5 لاکھ روپے کے ذریعے غریبوں کی مدد کریں گے، آپ ہم کو للہ میں 5 لاکھ روپے دے دو۔ ارے 5 لاکھ روپے کی بات تو دور ہے، وہ 50,000 بھی نہیں دے گا۔ جو حضرات چندہ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ للہ رقم کسی سے نکلوانا کتنا مشکل کام ہے۔ 10,000 20,000 25,000 کی رقم نکلوانا مشکل ہے۔ 5 لاکھ کی رقم ایک آدمی اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے، جانور ذبح کر رہا ہے۔ وہ جانور ذبح کرنے کے لیے تو تیار ہے، لیکن یہاں دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ پہلے حکمت کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کشش رکھی ہے، ایک ایسا کھینچاؤ رکھا ہے کہ آدمی، ایک عام آدمی بھی لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر یہ حکم نہ ہو اور یوں کہا جاوے کہ غریبوں کی مدد کرو، تو سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ وہ آدمی للہ میں اتنی بڑی رقم نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ مان لیا جاوے کہ بھائی ہر آدمی اتنی رقم نکالنے کے لیے تیار ہے، 5 لاکھ روپے نکالنے کے لیے تیار ہے، 2 لاکھ روپے نکالنے کے لیے تیار ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کریں گے، اور غریبوں کے اندر تھوڑے تھوڑے کر کے تقسیم کر دیے،
2-2 ہزار 5-5 ہزار روپے ہر غریبوں میں تقسیم کر دیے، تب بھی سمجھو کہ یہ جو رقم ہے اس کی منفعت، اس کی افادیت یہ لمیٹڈ ہے۔ یہ 2,000 روپے غریب کو دیے، 5,000 روپے غریب کو دیے، یہ تھوڑے دن چلیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اور قربانی کا جو نظام اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے، اس کا فائدہ، اس کی منفعت یہ متعدی ہے۔ ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو، تیسرے سے چوتھے کو فائدہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور پوری چینل کو اوپر سے لے کے نیچے تک تمام چینل کو فائدہ ہوتا ہے، ہر ایک کو روزی ملتی ہے۔ وہ گاؤں کے اندر رہنے والے، جانور کو پالنے والے، جو بڑی محنت سے جانور کو پالتے ہیں، سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی روزی کا نظام اس میں رکھا ہے کہ اگر یہ قربانی نہ ہوتی تو یہ 25,000 کا ایک جانور، 50,000 کا ایک جانور کون لیتا؟ اس قربانی کے ذریعے سب سے پہلے وہ گاؤں میں رہنے والے غریب پالنے والے جانور کو اللہ تعالی نے ان کی روزی کا انتظام کیا۔ پھر وہاں سے وہ بڑے ویپاری کو دیتے ہیں، وہاں سے چھوٹے ویپاری نے منڈیوں میں آتا ہے، پھر وہاں سے چھوٹک لوگ لے جاتے ہیں اور 500,000 کا نفع رکھ کے اس کو بیچتے ہیں۔ تو دیکھو ایک کے ذریعے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو، کئی لوگوں کی روزی اللہ تعالیٰ نے اس میں چھپا کر رکھی۔ اور اتنا ہی نہیں، پھر اس کے ذریعے جو چمڑے نکلتے ہیں اور یہ چمڑوں کا کاروبار چلتا ہے، اور اس سے مختلف چیزیں بنتی ہے۔ اس کے بنانے میں مزدوروں کو اپنی مزدوری، اپنی روزی ملتی ہے، اور پھر بڑے لوگوں کے پاس جا کر یہ نہ جانے کیا کیا بہترین آئٹم بنتی ہے، اور پھر ان کو بھی روزی ملتی ہے۔ کسائی کی روزی کا بہترین انتظام اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے کہ یہ 2-3 دن کے اندر کسائی پورے سال بھر کا جو ہے وہ ایوریج نکال لیتے ہیں۔ اگر یہ نظام نہ ہو تو پھر کوئی 40,000 کما رہا ہے، کوئی 50,000 کما رہا ہے، ایک جانور کے 2,500 روپے لیتے ہیں۔ عام دنوں کے اندر کوئی 2,500 روپے دینے والا ہے؟ کوئی نہیں دے۔ تو یہ ساری حکمتیں، یہ تو چند حکمتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آدمی غور کرتا جائے گا تو اور بھی بہت ساری حکمتیں اور فائدے اس کے اندر رکھے ہیں۔ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، سب سے بڑی چیز۔ چاہے یہ ساری حکمتیں ہم کو سمجھ میں نہ بھی آتی ہو، تب بھی ہم کو تو یہی سمجھنا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے کہہ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر کو، یعنی 10ویں ذی الحجہ کو، ابن آدم کا کوئی بھی عمل خون بہانے سے بہتر نہیں، خون بہانے سے بہتر نہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ یہ جانور جس کو قربانی میں ذبح کیا کل قیامت کے دن، یہ جانور جس کو ہم نے قربانی میں ذبح کیا کل قیامت کے دن اپنے سینگ، اپنے بال اور اپنے خر کے ساتھ آئے گا۔ خر جو پیر کے نیچے ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس جانور کو ہم نے ذبح کیا کل قیامت کے دن اپنے سینگ، اپنے بال اور اپنے خر کے ساتھ آئے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالی پورے کے پورے جانور کو کل قیامت کے دن پیش کریں گے، اس میں اتنا بھی کمی نہیں کی جائے گی جو خر کے برابر ہوتی ہے، اتنی بھی کمی نہیں کی جائے گی۔
پورے کے پورا جانور کل قیامت کے دن پیش کیا جائے گا، تاکہ اس کے نامہ اعمال میں، اس کے ثواب میں، اس کے اجر میں پورا کے پورا اجر و ثواب دلوائے، ذرا بھی کمی نہیں ہوگی۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کا معمول یہ ذکر کیا حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی علیہ السلام فربا جانور کو قتل کیا ذبح کرتے تھے۔ فربا یعنی اچھا تازہ موٹا، اسی لیے علماء نے مستحب لکھا ہے کہ دبلے پتلے جانور کو ذبح کرنے کے مقابلے میں تازہ موٹا جانور ذبح کرنا یہ زیادہ اچھا ہے۔ بلکہ حدیث کی شرح کرنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ 2 جانور پتلے ذبح کرو، اس کے مقابل میں 1 موٹا تازہ ذبح کرو، یہ زیادہ اچھا ہے، الا یہ کہ اس کا گوشت خراب ہو تو پھر وہ افضل، ورنہ موٹا تازہ جانور یہ ذبح کرنا افضل ہے، تاکہ کل قیامت کے دن ان کا پورا کے پورا اجر ہم کو ملے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد نقل فرماتی ہے کہ ذرا برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی، یہ اپنے سینگ، اپنے بال اور اپنے کھر کے ساتھ آئے گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ جس جانور کو ہم ذبح کر رہے ہیں اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے اور ہم کو اجر و ثواب دلوائے گا۔ اور آخر کے اندر جو جملہ ارشاد فرمایا نبی علیہ السلام نے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جملے سے تمام معترضین کے اعتراض کا جواب ہے، جو قربانی کی عبادت کو بیکار سمجھتے ہیں اور اس کے مقابل میں دوسری چیز کو ترجیح دیتے ہیں اور اس کو نامناسب عمل سمجھتے ہیں۔ تو حدیث کے آخری ٹکڑے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَطَيِّبُوا بِهَا نَفْسًا، یعنی پہلے اتنی ساری فضیلتیں بیان کرنے کے بعد اخیر میں نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی اب تم اپنے جی کو ان فضیلت کے ذریعے خوش کر لو، مطمئن ہو جاؤ۔ حدیث کی شرح کرنے والے فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو خوش کر لو، اپنے آپ کو اطمینان دلاؤ، اپنے آپ کو مطمئن بنا لو، اپنے آپ کو معترض نہ بناؤ۔ بجائے اعتراض کے اطمینان کرو کہ اتنی بڑی فضیلت کل قیامت کے دن ہم کو ملنے والی ہے، تو بجائے اعتراض کے اطمینان کرو، معترض بننے کے بجائے مطمئن بن جاؤ کہ انشاءاللہ یہ بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ فَطَيِّبُوا بِهَا نَفْسًا، یہ حدیث کا ٹکڑا ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان معترضین کے منہ بند کرنے ہی کے لیے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے ایک ٹکڑا نکلوایا، تمام معترضین کے منہ بند ہو جائیں گے۔ فَطَيِّبُوا بِهَا نَفْسًا، کہ ان فضیلتوں کو سنو اور اپنے جی کو خوش کر لو، اعتراض نہ کرو، اطمینان رکھو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل ہے، بس اللہ کا حکم ہے، ہم کو عبادت کرنی ہے، چاہے ہم کو سمجھ میں آوے یا نہ آوے۔ وہ محمود اور اس کا غلام ایاز تھا، اب لوگوں کو بڑا اشکال تھا کہ یہ ایاز غلام اس کا بہت محبوب ہے، یہاں تک کہ بڑے بڑے وزراء بھی اس مقام کو نہیں پہنچے ہوئے تھے، سب کو اعتراض تھا۔ ایک دن بادشاہ نے سمجھا کہ ان سب کے اعتراض کو دور کرتے ہوئے ایک بہت قیمتی ہیرا بادشاہ کی خدمت میں آیا۔ بادشاہ نے تمام وزراء کو، درباریوں کو بلایا اور ایک ایک کر کے وزیر کو بلایا کہ آؤ اور اس ہیرے کو پٹکو اور توڑ دو۔
پہلے وزیر آیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت کی اتنا قیمتی اور فلانی جگہ سے آپ کے لیے آیا ہے، یہ تو آپ کے محل کی زینت ہے، میں اسے نہیں توڑ سکتا۔ دوسرا وزیر آیا، تیسرا آیا، آتے گئے اور سب کا جواب یہی، کسی نے بھی نہیں توڑا، اور سب نے یہی کہا کہ یہ تو بہت قیمتی ہے۔ آخر میں ایاز کو بلایا گیا، اس کو توڑ دو۔ ایاز نے لیا اور سیدھا پٹکا نے توڑ دیا، چورا چورا کر ڈالا، اتنا قیمتی ہیرا۔ بادشاہ پہلے تو غصے ہوئے کہ آپ نے اتنا قیمتی ہیرا توڑ دیا۔ تو ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت غلطی ہو گئی۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ اچھا بتلاؤ آپ نے کیوں توڑا؟ تو جواب میں ارشاد فرمایا کہ بادشاہ سلامت، مانا کہ یہ ہیرا بڑا قیمتی ہے لیکن آپ کا حکم اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ مانا کہ یہ ہیرا قیمتی ہے لیکن اس سے زیادہ قیمتی آپ کا حکم ہے۔ میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ آپ کا حکم ٹوٹے، یہ تو گوارا کر لیا کہ یہ قیمتی ہیرا ٹوٹ گیا۔ تو اللہ کے حکم کو چاہے سمجھ میں آوے یا نہ آوے، بس میرا اللہ کا حکم، میرے اللہ نے کہہ دیا، بس بات ختم۔ وقت ہو چکا ہے لیکن اب اس کے بعد آخر میں ایک بات کہنی ہے کہ جو چیز ہم کو سمجھ میں آئی یا نہ آئی ہم نے کی، چاہے عقل میں نہیں آئی، عقل کی نہیں مانی۔ بہت ساری چیزیں ہم کو سمجھ میں آتی ہیں پھر بھی ہم اس کو کرتے ہیں۔ جیسے غیر محرم عورت کو دیکھنا، ہم جانتے ہیں، ہماری عقل اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھنا چاہیے، پھر بھی ہم کیوں دیکھتے ہیں؟ اللہ کا حکم نہیں ہے کہ اپنی آنکھوں کو نیچی کر لی جائے۔ یہ قربانی کی عبادت ہم کو یہی سبق دے رہی ہے، یہ قربانی کی عبادت ہم کو یہی سبق دے رہی ہے کہ آدمی 5 لاکھ روپے کی قربانی کرے اور قربانی کرنے کے بعد نہ دھو کر جو ہے وہ موبائل کے اندر غیر محرم عورت کو دیکھتا رہے، تو پھر بھائی قربانی پوری کی، اللہ کے حکم پر جانور کو ذبح کیا۔ تو نے جانور کو تو ظاہری اعتبار سے ذبح کیا، تو نے اپنے نفس کو نہیں کچلا ہے، تو نے اپنے نفس کو ذبح نہیں کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اسی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی تھی وہ قربانی ہم کو چاہیے۔ زندگی کے اندر بدلاؤ ہونا چاہیے کہ وہ تمام چیزیں جو اللہ نے منع کی ہے ہم اس سے بچ جاؤ۔ مجھ سے ایک بھی گناہ نہ ہو، مجھ سے ایک بھی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، تو یوں سمجھ لے کہ میری یہ قربانی اللہ نے قبول کر لی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔